ہندو مذہب کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کا ذکر ناقابل یقین اور حقائق۔ کلکی اوتار دراصل کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہندو کتابوں میں موجود ہے؟ وید اوتار اور آدم علیہ السلام کی قدموں کے نشان، تاریخ کے چھپے راز افشاں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے ہر قوم میں ہدایت بھیجی تو کیا ہندوستان جیسے وسیع ملک میں کوئی پیغمبر نہیں آیا؟ یا ہندو مذہب کی قدیم کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ذکر محض اتفاق ہے؟ چلیے آج پردہ اٹھاتے ہیں ان سوالات سے جو صدیوں سے چھپائے جا رہے ہیں۔ قرآن کی ایک سورہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم رسول بھیجے جو انہیں حق اور باطل کا فرق بتاتے تھے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے قدیم ترین اقوام میں شامل ہندو قوم میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو؟ اللہ تو عدل والا ہے اور وہ انصاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے۔ یہ سوچنا ہی ناانصافی ہوگی کہ اتنی بڑی قوم اللہ کی ہدایت سے محروم رہ گئی ہو۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تقریباً 1,24,000 نبی انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجے، اور یہ سب نبی مختلف قوموں، علاقوں اور وقتوں میں نازل ہوئیں۔ تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ برصغیر کی اس بڑی آبادی کو رب کی طرف سے کوئی نبی نہ ملا؟ ہندو اپنے مذہب کو سناتن دھرم یعنی ازلی اور ابدی مانتے ہیں۔ ان کی کتابیں جیسے وید، ان میں ایسے پیغام اور موجود نام ہیں جو اسلام اور دیگر آسمانی مذاہب سے ملتے جلتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور عیسیٰ کے بارے میں ذکران قدیم صحیفوں میں پایا جاتا ہے تو لازمی ہے کہ یہ معلومات کسی الہامی ذریعے سے وہاں تک پہنچی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا شخص ضرور آیا ہوگا جو اللہ کا پیغام لے آیا۔ ان سب باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے پردے ہٹانے ہوں گے اور جنہیں صدیوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے حقائق ملیں گے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت سے ہندوستان اسکالرز اسلام کو نیا مذہب کہتے ہیں جو صرف 1400 سال پرانا ہے، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا دھرم ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن شاید وہ یہ حقیقت نہیں جانتے کہ انسانیت کا پہلا نبی انہی کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ جب انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو پہلا مقام سری لنکا تھا، جہاں آج ایک پہاڑ پر ان کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، جسے آدم پیگز کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آدم لفظ سنسکرت زبان میں بھی پایا جاتا ہے، جس کے معنی ہے پہلا یا آغاز کرنے والا۔ غور کریں، پہلا نبی عرب یا فلسطین میں نہیں بلکہ برصغیر کے قریب اترا۔ ہندو قوم کی قدیم کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر مختلف انداز میں موجود ہے۔ ان میں فرشتوں کا سجدہ، شیطان کی چالاکی اور زمین پر بھیجے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ یہی واقعہ قرآن، بائبل اور تورات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان تمام مذاہب کا ماخذ ایک ہی ہے۔ تاریخ پر گہری نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ ہندو مت میں جس میں نوح یا سیلاب والے کا ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ ہندو کتابوں میں کشتی سیلاب اور جانوروں کو بچانے کا مکمل تذکرہ ہے، بالکل وہی کہانی جو 1400 سال بائبل جینیسیس چیپٹر 7 میں ملتی ہے۔ ویدوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زمین پانی سے ڈھک جائے گی اور خدا کا بندہ ایک کشتی بنائے گا جس میں تمام مخلوقات کو بچایا جائے گا۔ جب وہ کشتی اتری تو دوبارہ زمین آباد ہوئی اور مذہبی کتابوں کا اجرا ہوا۔ ہندو عقیدے کے مطابق ان کتابوں کو وید کہا جاتا ہے، جو دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوئی اور لوگ گمراہی کی طرف مائل ہو گئے، لیکن ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا
کی عبادت پر زور دیا گیا۔ ایسے ہی ویدوں میں ایک پرمیشور کی بات کی گئی۔ ہندو مذہب میں اوتار کا تصور یعنی ایسے انسان جو خدا کا پیغام لاتے ہیں۔ ان کا معنی ہے کہ اب تک 9 اوتار آ چکے ہیں اور 10واں آنا ابھی باقی ہے۔ اس آخری اوتار کو کلکی اوتار کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہندو کتابوں میں تفصیلات دی گئی کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے، ان کے والدین کون ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ سنبھل نامی جگہ پر جنم لیں گے۔ سنبھل کا مطلب پرامن جگہ جہاں سب اکٹھے ہوں۔ خانہ کعبہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں لاکھوں لوگ ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے عظیم قبیلے میں پیدا ہوئے جو اس مکان کے رکھوالے تھے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ ہندو کتابوں میں وشنو یش یعنی خدا کا بندہ لکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا نام آمنہ تھا جس کا مطلب ہے امن والی۔ ہندو کتابوں میں ان کی والدہ کا نام سومتی یعنی امن والی بتایا گیا ہے۔ کلکی اوتار کی نشانیوں میں کہا گیا ہے وہ ایک ایسے دور میں آئیں گے جو ظلم سے بھرا ہو، اور جب نبی تشریف لائے تو عرب کا معاشرہ جہالت اور ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا۔ ان تمام نشانیوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کلکی اوتار کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندو کی کتابوں میں موجود ہے تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی ان کے درمیان نہ آیا؟ ہندو کے ہاں موجود وید دراصل آسمانی کتابیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئیں۔ اگر ان کی اصل شکل ہوتی تو وہ بھی دین اسلام کی تعلیمات جیسی ہی ہوتی۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی تحقیق کے سامنے لا کر ہندو مذہب میں اسلام کے ثبوت دیے۔ اس لیے ان پر پابندیاں لگائی گئیں کیونکہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب ہدایت کا کام اہل بیت، اولیاء اور علماء پر ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی نے لاکھوں بندوں کو اسلام کی روشنی دی۔ آج ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ اگر ہماری باتوں سے ایک دل بھی ہدایت پا گیا شاید وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کی رائے میں شدت سے انتظار رہے گا۔ کومنٹ میں بتائیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی علم حاصل کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں سکون، برکت، اللہ کی رحمت ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ نگہبان۔